اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوکھے چند نمونے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق بہت ہی شفاف اور نکھری ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ جب حالت کفر میں تھے تو نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر اعلان کیا، اے قریش مکہ، مسلمان برسر عام نمازیں پڑھیں گے۔ جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا چاہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آپ کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی۔ ایک مرتبہ دل میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، تو نبی اکرم علیہ السلام نے حقیقت کو واضح فرمایا تو کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر ساری زندگی اسی پر جمے رہے۔ اس جمے رہنے کی چند مثالیں حسب ذیل درج ذیل ہیں۔ فتح مکہ میں حضرت عباس اپنے خچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دشمن خدا نے آپ کو بہت ایذا پہنچائی، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے عمر، اگر ابو سفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر نے کہا، اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد کی کتاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے نبی علیہ السلام کو خوشی ہوئی تھی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اپنے آقا کی خوشی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہودی چونکہ کے حق پر تھا، لہٰذا نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا کہ حضرت عمر یہودیوں پر سخت گرا ہے، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ منافق اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں گرے اور اپنے گھر سے ایک تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا، جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے ایک ممبر بنوایا تاکہ سب کو آواز پہنچا سکے۔ آپ ممبر پر رونے کے افروز ہوئے تو وہ درخت آپ کی جدائی پر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو وہ چپ ہوا۔ جب ایک تنے کا آپ کی جدائی میں یہ حال ہوا تو آپ کی امت کو آپ کی فراق پر زیادہ نالہ و فریاد کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ عمر کا 3000 مقرر کیا۔ ابن عمر نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اسامہ تمہاری نسبت نبی علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھا اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت نبی علیہ السلام کو زیادہ پیارے تھے، بس میں نے نبی علیہ السلام کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے شفاع بنت عبداللہ العدویہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئیں تو دیکھا کہ عاتکہ بنت اسید پہلے سے موجود تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر نے دونوں کو ایک ایک کر کے چادر دی، لیکن شفاع کی چادر کی قیمت کم تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی چچا زاد بہن ہوں، قدیم لا اسلام ہوں، آپ نے مجھے خاص اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ عاتکہ تو یوں ہی آ گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واقعی یہ چادر میں نے تمہیں دینے کے لیے رکھی تھی، لیکن جب عاتکہ آ گئی تو مجھے نبی علیہ السلام کی قربت داری کا لحاظ کرنا پڑا۔ اپنے دور خلافت میں حضرت عمر ایک مرتبہ رات گشت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے کسی کے اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی محبت اور جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر کو دیکھا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، آپ رات کے وقت میرے دروازے پر؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر ایک فریاد لے کر آیا ہوں کہ وہ اشعار مجھے دوبارہ سنائے جو آپ پڑھ رہی تھیں۔ بوڑھی عورت نے اشعار پڑھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک اور اچھے لوگ درود پڑھ رہے ہیں، وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحر کے وقت روزہ رکھنے والے تھے۔ موت تو آنی ہی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصل مجھے نصیب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں زمین پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے، اتنا غمزدہ ہوئے کہ کئی دن تک بیمار رہے۔